1905 میں حسام الحرمین کتاب لکھی احمد صاحب بریلوی صاحب نے، علماء عرب سے سائن کروائے، کتاب کا نام رکھا حرمین کی تلوار، اور اس میں انہوں نے 5 لوگوں پہ کفر کے فتوے لگائے، ایک غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر اور 4 علماء دیوبند پہ، اور کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان تمام لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یعنی تمام فرقہ دیوبندیہ، چلے قادیانی کو تو ہم کافر مانتے ہیں، باقیوں کی بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا یہ مرتد ہیں، یعنی واجب القتل۔ اس کے جواب میں 1906 میں خلیل احمد سہارنپوری نے کتاب لکھی جس میں آلموسٹ 30 کے قریب اس زمانے کے علماء اور 20 آج کے علماء نے بھی، انکلوڈنگ تقی عثمانی صاحب اور اس زمانے میں اشرف تھانوی صاحب، انہوں نے سگنیچر کر کے 50 سے زیادہ علماء دیوبند نے اسے انڈورس کیا ہے کتاب کو۔ اشرف تھانوی صاحب کے سائن ہے باقاعدہ اس کتاب پہ۔ حسام الحرمین کے جواب میں لکھی المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر۔ ہمیں کہتے ہیں ہمارے حضور بڑی میٹھی باتیں کرتے تھے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد صاحب بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، یعنی شیطانی لشکر۔ اور آگے انہوں نے لکھا جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم، انہوں نے کیا رضی اللہ عنہ، 14ویں صدی کے مولویوں، ان پہ یہ بریلوی حملہ آور ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اسلام سے نکالا۔ بلکہ اس کتاب میں انہوں نے آگے جا کے لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت یہ خوارج کی جماعت ہے، وہابی، شیطان کا سینگ قرار دیا، فتاوی شامی کا حوالہ دیا کہ ہمارے تو بزرگ پہلے ہی کہہ گئے تھے یہ عبد الوہاب نجدی جو ہے شیطان کا سینگ ہے۔ اب ریالوں کے چکر میں ان کا آپس میں اتفاق ہوا ہے، ادروائز کتابوں میں تو سب کچھ موجود ہے۔ تو جو لوگ ایک دوسرے کو کافر کہیں، شیطانی لشکر کہیں، مرتد کہیں، اور کیا کیا زبان استعمال کریں، وہ حسام الحرمین میں احمد صاحب بریلوی صاحب لکھتے ہیں چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان لعین کے پیروکار ہیں، جس طرح روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں شیطان اطاق کے پیروکار ہیں رافضی، اور جو بڑا شیطان لعین ہے اس کے پیروکار ہیں یہ وہابی، اور وہابی وہ دیوبند اور اہل حدیث کو کمبائنڈ کہتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے خود اس کی شرح بیان کی ہے احکام شریعت میں، جب ان سے پوچھا گیا کہ قادیانی اور وہابیوں کا ذبیحہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو احمد صاحب بریلوی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جی وہابی، پھر انہوں نے بریکٹ کھولی خود ہی، دیوبندی، اہل حدیث، قادیانیوں کو بیچ میں شامل کیا، یعنی کیا مطلب، ان کو قادیانیوں کی طرح بدتر کہہ دیا، یہ سب کے سب، اور بیچ میں لکھا رافضی، یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں کسی جانور پہ، وہ جانور مردار ہی رہے گا۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ تو یہود و نصارہ کا ذبیحہ اگر حلال ہو اور اہل حدیث اور دیوبند اور شیعہ کا ذبیحہ حرام ہو، تو اس کا کیا رزلٹ نکلا کہ احمد بریلوی صاحب دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کو یہود و نصارہ سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، یعنی کہ یہود و نصارہ بہتر ہیں وہابیوں سے ان کے نزدیک۔ ہمیں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی قادیانی بہتر ہیں یہود و نصارہ سے۔ نہیں سر، میں رجوع کرتا ہوں، قادیانی بہتر نہیں یہود و نصارہ سے، بلکہ یہود و نصارہ بہتر ہیں دیوبند اور اہل حدیث اور شیعہ سے بقول اعلی حضرت کے۔ ہاں، رجوع لینا چاہیے میرے کو، لبو پھر رجوع، پھر اس قسم کے رجوع سامنے آؤں گے۔ وہ تو میں نے دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ قادیانی چونکہ قرآن کو مانتے ہیں، عمل کرے نہ کرے، تو عمل تو بریلوی دیوبندی کون سا کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے بھی بابوں کو پکار رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی بابا قبر سے نکل کے صلح کروا کے چلا جاتا ہے، کوئی کچھ کلیم کرتا ہے، تو یعنی ایک سمجھ لیں اعلان کے طور پہ تو مانتے ہیں نا، تو ان تک بات پہنچانا آسان ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی دعوت سے کتنے قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اگر ہمیں چندہ اکٹھا کرنا ہوتا تو میرے پاس تو پوری زندگی کے لیے ذریعہ معاش موجود تھا کہ میں ان کی یہاں پہ لا کے ویڈیوز پروڈیوس کرتا۔ منتیں مارتے ہیں لوگ ود فیملی کے لیے، ہم ایک ویڈیو ریکارڈ آپ کے ساتھ کروانے کہ یار بھائی اللہ کے لیے ادھر ہی رہو، حق قبول کیا اپنے گھروں میں رہو،
کوئی کسی کو اعلان کر کے تو اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے سامنے آنے کی. بس ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کے لیے کفر چھوڑ کے اسلام، نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کی ہے، اس دجال کو چھوڑ کے تو اللہ کے لیے کیا. تو اس لیے ان فتووں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی. یہ فتوے آندہ بھی آئیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر اگر یہ جینون ہے، ویسے تو اس میں انہوں نے اینڈ پہ لکھا ہے کہ ہم نے پہلے بھی فتویٰ نکالا ہے، اور یہ اس پہ جو سوال انہوں نے لکھا ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے متعلق مدرسہ دیوبند انڈیا والوں کا جو درج ذیل فتوی کفر آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ یہ فتوی کفر نہیں سرکار، یہ میں نے پڑھا ہوا ہے، یہ فتوی کفر نہیں ہے، بلکہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور گمراہ ڈکلیئر کیا ہے، کافر نہیں انہوں نے ڈکلیئر کیا. اللہ کا شکر ہے، ہاں کافر نہیں ڈکلیئر کیا. احتیاط، علماء پتہ نا احتیاط سے فتویٰ لکھتے ہیں. اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، تو وہ تو اہل سنت والجماعت سے، تو ان کو احمد بریلوی صاحب نے پہلے ہی خارج کر دیا تھا اسام الارمین میں، یہ تو خود خارج ہیں. ہاں، اور انہوں نے احمد بریلوی کو نکالا، اور ان دونوں نے مل کے اہل حدیث کو نکالا، اور سارے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. ہاں ہاں، یہ مولوی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، اور ان سب کو پکڑ کے میں نے نکالا. کیوں نکالا؟ اس لیے کہ تم نے مکے مدینے کے نام پہ سواریاں بٹھائی تھیں اور جا کے انڈیا کے شہروں دیوبند اور بریلوی میں جا کے جو ہے نا وہ پھینک دی، اس لیے تجھے نکالا. جی ہاں، چلیں مزہ لینے کے لیے پڑھ لیتے ہیں اس کو. کیا فرماتے ہیں علماء دین کے ایک شخص مرزا انجینئر محمد علی جیلمی. اچھا، نام بھی دیکھیں جان بوجھ کے اس طرح کے لکھیں گے. میں نے تو اپنے ساتھ کبھی جیلمی لکھا ہی نہیں ہے. میرا نام تو محمد علی مرزا ہے، اور انجینئر ظاہر ہے میرا ایک پروفیشن ہے، اور اسی کی ایبریویشن ہے امام. امام وہ آپ والا امام نہیں، EMAM، انجینئر محمد علی مرزا. اپنے عقائد نظریات کی روشنی میں اہل سنت جماعت سے خارج ہے یا نہیں؟ مرزا جیلمی کے مختصر نظریات درج ذیل ہیں جو اس کی یوٹیوب ویڈیوز اور پمفلٹ میں بیان ہیں. اچھا جی، یوٹیوب اور ویڈیوز میں ادھر پھر ریپیٹ کروں گا. میری ایک ویڈیو ہے YFIR کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ، 1.5 گھنٹے کی ویڈیو میں میرے خلاف آج تک جتنی ویڈیوز بنائی گئیں، بنائی جا رہی ہیں، بنائی جائیں گی، سب کا اصولی جواب میں نے پوائنٹس کی شکل میں دے دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے آپ نے چیز کو جج کرنے کا. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پورا کانٹیکسٹ دیکھنا ہے، دوسرا اس ٹاپک کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ ٹاپک کیا تھا، پھر اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کرنی ہے، پھر میرا اسکول آف تھاٹ آپ کے سامنے آئے گا. چلیں لے لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاذ اللہ چھوکرے کا لفظ استعمال کیا اور تنبیہ کرنے پر بھی اپنے بے بنیاد دفاع کیا ہے. میں نے استعمال نہیں کیا، میں نے یہ کہا کافر کہتے تھے، اور یہ میں نے بار بار اس کی کلیریفیکیشن دی ہے کہ قرآن حکیم بھرا ہوا ہے اس طرح کے الفاظ سے جو کافر نبی علیہ السلام کو کہتے تھے. کبھی کہتے تھے مجنون ہے، کبھی کہتے تھے دیوانہ ہے، کبھی کہتے تھے اسے پریشان خواب آتے ہیں، کبھی کہتے تھے اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے، کبھی نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تہمت لگاتے تھے. سب سے بڑھ کر وہ کہتے تھے اس پہ وہی نازل نہیں ہوئی، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، یہ نبی ہے نہیں. یہ سارے الفاظ ہوتے تھے. اور کافر جب اس طرح کی ڈسکشنز کرتے ہیں تو ان کو جب جنرلائز بیان کیا جاتا ہے نا، تو اس کے لیے کچھ چیز محاورتاً بات استعمال کی جاتی ہے، اور محاورتاً جب بات کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں آپ، تو وہ کافروں کا قول ہوتا ہے، وہ آپ نہیں کہہ رہے ہوتے. مثلا قرآن میں سورۃ الانبیاء کے اندر حضرت ابراہیم نے جو پورا پلان کیا تھا، بتوں کو توڑ کے پھر انہوں نے بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا رکھا، تو جب بعد میں وہ میٹنگ کال ہوئی نا بزرگوں کی، علماء کرام کی، ان کے بابوں کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چھوکرے کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کا ذکر کرتا تھا برائی کے ساتھ. اب آپ کہیں گے یہ لفظ موجود نہیں ہے، ظاہر ہے جی عربی میں تو 6 نہیں ہوگی نا، 6 ہے کی بنی 6. وہاں پہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا جو یہ کرتا تھا، تو نوجوان کے لیے ہمارے پنجابی زبان میں بھی چھور آیا، اور انہوں نے پکڑ کے نعوذ باللہ من ذالک، اور کہتے ہیں جی وہ آپ کو بھی ایک دفعہ کسی نے چھوکرا کہا تھا تو آپ برا مانے تھے. مجھے کہا تھا جاہل چھوکرا. آپ کہیں پڑھا لکھا مولویاں نو ناکوں چنے چوانے والا ایک چھوکرا. ہاں لیاؤ، میں اپنی زنانی نو ویڈیو دکھاؤں گا خوش ہو کے، خدا کے لیے. فی نفس سے یہ لفظ برا نہیں تھا، ویسے بھی کافروں کے ریفرنس سے بیان ہوا. اگر آپ اس کو برا بھی لینا چاہتے ہیں، پھر اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آئی چند دن پہلے.
پاکستان کے سب سے بڑے گول کیپر اہل حدیث کے قاری خلیل الرحمان حافظہ اللہ تعالی، جو سارے ٹی وی چینلز پہ آ کے فرقہ اہل حدیث کا دفاع کرتے ہیں، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جب کبھی بھی ان پہ جب اعتراض ہوا نا دیوبند کی طرف سے کہ اہل حدیث کے اوپر دیوبندی یہ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کہا اہل حدیث کو تو چھوڑیں، جب بھی کسی نبی نے اپنی قوم میں آ کے دعوت دی اور انہیں سچائی کی بات بتائی تو قوم کے بڑے اس نبی کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. سیم لفظ انہوں نے تمام انبیاء کے بارے میں بولا، لیکن قاری خلیل الرحمان کو کسی نے نہیں کہا گستاخ، اور کہنا بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ وہ اوور آل ان کی پوری گمراہی کو سم اپ کر رہے تھے کہ واقعی پیغمبر بالکل چھوٹی عمر میں دعوت حق جب بلند کریں گے تو سفید داڑیوں والے انہیں اپنے بچوں کی مانند ہی دیکھ رہے ہوں گے نا، جو سورۃ الانعام میں کئی جگہ پہ آیا ہے اے نبی یہ تمہیں اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. ظاہر نبی علیہ السلام کی عمر مبارک اور ان کی بابوں کی عمریں دیکھیں تو باپ بیٹے کی عمر کا فرق تھا. تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ان پہ گستاخی کا فتویٰ لگائیں، وہ جنرل بات کر رہے تھے. اور یہ اردو چونکہ ان کو نہیں آتی، اردو میں محاورتاً، ہم پنجابی میں بھی جب بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ایک اللہ بچہ آ کے منو سمجھائے گا، یہی کہتے ہیں نا. اس کو اردو میں اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے مجھے سمجھائے گا. اور جب انبیاء کرام کے مخالفین انبیاء کو جب خطاب کرتے تھے اس طریقے سے ہی باتیں کی جاتی تھی. باقی اگر آپ کہیں آپ ایک ایک لفظ دکھائیں، نہیں، جنرل جب بات ہوگی وہ سارے الفاظ کا قرآن و حدیث میں رپورٹ ہونا ضروری نہیں، اوورال ڈاکٹرین ہوتی ہے. ورنہ تو کئی ایک باتیں ان کے اپنے لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہم وہ کہیں کہ یہ بتائیں یہ لفظ کہاں پہ موجود ہے، اس طرح نہیں ہوتا. جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے، محاورتاً ہو رہی ہوتی ہے. چونکہ میری وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان ہوا اس لیے ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی. ادروائز میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے بیان القرآن کے 108 گھنٹوں میں وہ باتیں کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہودی ان کے اوپر جو الزام لگاتے تھے کہ یہ لوگ ان کو پتہ چل جائے تو ان پہ فتوے لگاتے ہیں، لیکن نہیں لگائیں گے ابھی بھی. اس کی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان نہیں ہوا، اور نہ میں نے کبھی لگایا. اکثر ان کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، آج کل تو بڑا کلپ ان کا مشہور ہوا ہے کہ یا خدا جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں. کیونکہ سورہ ال عمران میں ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مؤمن ہو. تو اس میں ڈاکٹر صاحب ورڈک دے رہے تھے کہ اگر اللہ یہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں نا کہ مسلمان اگر صحیح مومن ہوئے تو غالب رہیں گے، تو آج دنیا میں ہماری پٹائی ہو رہی ہے نا، تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا اللہ نے جھوٹ بولا نعوذ باللہ قرآن میں، یا مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے دوسری بات ہی درست ہے. اگر یہ واقعی مومن ہوتے تو پٹائی نہ ہو رہی ہوتی. صحابہ کی طرح یہ بھی عزت اویل کر رہے ہوتے، اہل بیت کی طرح یہ بھی عزت اویل کرتے، دنیا کے امام بنتے. لیکن اگر آپ کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھے کہ قرآن میں اور حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ جھوٹا ہے یا ایمان والے جھوٹے ہیں، اللہ کو آپ نے جھوٹا کہہ دیا، آؤ نا بچے میدان وچ، تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ ڈنگرو بات کو سمجھو. وہ اللہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، وہ بات بتانا چاہ رہے. نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح مثال دے کے کبھی بات کی ہو کہ یا اللہ جھوٹا ہے خدا کے لیے. اس طرح نہیں ہوتا. جب زبان میں آپ کسی چیز کو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، پھر اسی طریقے سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، اس زبان کے محاورے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں تو کتنا عرصہ مولوی لڑتے رہے ہیں کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں یا نہیں. ہاں، اہل حدیثوں نے تو اسے اسماء و صفات کا مسئلہ بنا کے بریلوی اور دیوبندیوں کو گمراہ، بلکہ کہا کہ یہ توحید کے منکر ہیں، یہ اللہ کو خدا کہتے ہیں. خدا تو بت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو میں نے کہا خدا کے لیے یار. پھر اللہ نے ان کے اوپر خود ایک آزمائش ڈال دی. جب ڈاکٹر ذاکر نائک انہی کے فرقے سے، انہوں نے تو گاڈ کا لفظ بھی استعمال کیا. ٹھیک ہے جی، انہوں نے تو ہندوؤں کے ہاں جو اللہ کے لیے الفاظ استعمال ہوتے تھے، وشنو، سسٹینر، رب، وہ بھی استعمال کیا، خدا بھی استعمال کیا. تو ان کو پھر اسماء و صفات کے مسئلے. یہ اس طرح نہیں ہوتا. جو بھی کسی زبان کے اندر گاڈ کے لیے لفظ استعمال کیا جائے، انگلش میں بھی کیپٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے، وہ جو چھوٹے آلیہ ہیں وہ چھوٹے جی سے لکھے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہندوؤں کے ہاں بھی جو لفظ استعمال کرتے ہیں بھگوان کا، وہ اسی ایک گاڈ کے لیے کرتے ہیں. ہم اردو میں خدا اسے کہتے ہیں یا فارسی میں خدا کہا جاتا ہے. تو وہ آپ اسماء و صفات کا مسئلہ اسے نہ بنائیں. تو یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اچھا جی، صحابہ کرام پر کھلم کھلا تنقید کرتا ہے. نعوذ باللہ، ہم نے صحابہ کرام پہ کبھی بھی تنقید نہیں کی ہے. 2-3 بندوں کو صحابہ کرام آپ نے بنا دیا ہے. یہ تو اسی طریقے سے 2-3 پاکستانیوں کے اوپر کوئی تنقید کر کے باقی سارے پاکستانیوں کے فضائل بیان کرے.
تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ پاکستان پہ حملہ کر رہا ہے؟ نہیں، وہ 2-3 بندوں پہ ہے نا، ان 2-3 بندوں کا کہا کریں. اور وہ تنقید خود نہیں کرتا، وہ کرتا ہے جو بخاری مسلم میں ان کے بارے میں احادیث موجود ہے. اور وہ تنقید بھی برائے اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، نہ کہ ان کی کوئی عزت کم کرنے کے لیے. ورنہ تو ہمارے پمفلٹوں میں ان بندوں کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، چاہے حضرت معاویہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، عمر بن عاص ہوں رضی اللہ عنہ مجمعین. 3 بندوں کو صحابہ کرام آپ نے کہہ دیا. وہی صحابہ تو آپ خود کہتے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ ہے، ان میں 3 بندوں کا تو آٹے میں نمک والا بھی معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر یہی 3 بندے ان لوگوں کے خلاف ہوں جن کو ہم خلفائے راشدین مانتے ہوں، اور جامع ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہو تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، تو خلفائے راشدین کے مخالفین کے اوپر اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ ذاتی بات تو نہیں کر رہا. حضرت علی کے مخالفین پہ جب ہم بولتے ہیں تو ہم حضرت علی کی فیور میں بول رہے ہوتے ہیں، ہم کو تھرڈ پارٹی نہیں ہوتے، ہم حضرت علی کی پارٹی بن کے بول رہے ہوتے ہیں. تھرڈ پارٹی تو تب ہوں جب ہم دونوں کے خلاف بول رہے ہوں. جب ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے ہیں مخالفین کے خلاف تو ہم حضرت علی کی پارٹی کا حصہ ہیں اور ان صحابہ کا حصہ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو خلیفہ چنا. اور وہ کون سے ہیں؟ وہ وہی ہیں جنہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کو چنا. تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہی ہیں. وہ مودودی صاحب پہ نا لوگ اعتراض کرتے ہیں، مودودی صاحب تفہیم القرآن میں جب بھی لکھتے ہیں نا اینڈ پہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں، تو وہ اپنی رائے دیتے ہیں. بالکل جھوٹ. وہ ہمیشہ اختلافی موضوعات پہ فقہی مسائل کو ڈسکس کرنے کے بعد تفہیم القرآن میں وہ لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے، امام شافعی کی یہ رائے ہے، امام مالک کی یہ رائے ہے، امام احمد بن حنبل کی یہ رائے ہے، امام سفیان ثوری کی یہ رائے ہے. باقی سارے ائمہ کی رائے لکھ کے اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس مسئلے میں امام شافعی کی رائے زیادہ بہتر ہے. وہ جب یہ کہتے ہیں نا میں یہ کہتا ہوں کہ امام شافعی کی رائے بہتر ہے، تو وہ اپنی رائے نہیں دے رہے بلکہ امام شافعی کی سپورٹ کر رہے ہیں. اپنی رائے کون سی انہوں نے دے دی؟ ٹھیک ہے. جب ہم حضرت علی کے مخالفین کے بارے میں عمار ابن یاسر کا خطبہ پیش کر دیں، حضرت علی کی قنوت نازلہ والی روایتیں پیش کر دیں، تو ہماری تو اپنی رائے ہے ہی نہیں، ہم تو حضرت علی کی رائے پیش کر رہے ہیں. یہ کہانیاں کرانی بھی بند کرے اور میرا کربلا والا ریسرچ پیپر فوراً منگوا لیں، فری آئے گا آپ کے گھر. باقی تمام ریسرچ پیپرز بھی جی یہاں سے سب کو فری ملتا ہے. سینکڑوں لوگوں کو صبح سے لے کے شام تک 9 سے 5 بجے تک روزانہ آپ کال کریں 032159000162. صرف آپ سے ٹی سی ایس کا خرچہ ملے گا، ڈاک کا آپ دیں گے. فری تمام ریسرچ پیپرز، کربلا والا 7 مزید 8 ریسرچ پیپر، ٹوٹل 9، 3 اذکار کارڈ آپ کے گھر فری آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ خود ہی پڑھ کے دیکھ لیں یہ کیا معاملات ہیں. خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدترین الزامات عائد کرتا ہے، نعوذ باللہ. ان کو بدعتی، باغی، گالی باز اور بے شمار الزامات لگاتا ہے. نہیں، میں نے کبھی الفاظ نہیں بولے. میں کہتا ہوں حدیث میں آیا ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. اور یہ حدیث جب بھی میں نے بیان کی میں نے کہا کہ دوزخ کی جماعت نہیں، دوزخ کی طرف بلانے والی، وہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. یہ صحیح بخاری 2812. تو یہ پھر مجھ سے پہلے امام بخاری کو آپ لوگ مجرم کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اور یہ حدیث تو مسلم میں بھی ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تو مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہتا. یہ یہاں لکھنا چاہیے تھا کہ یہ بخاری مسلم سے وہ حدیثیں بیان کرتا ہے جس میں ان کو جو ہے نا وہ باغی اور ترمذی ابو داؤد میں آیا کہ جو خلفائے راشدین کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ بدعتی ہوں گے، اور گالی باز میں وہ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ لعن اللہ ابا تراب، اور امر معاویہ سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا، اور فلنگ دی بلینکس ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں کیا کہ سعد ابن ابی وقاص کو امیر شام نے حضرت علی پہ سب و شتم کا کہا، انہوں نے انکار کیا. یہ آپ یہ بتایا کریں. بے شمار الزامات، کوئی الزام نہیں لگایا. میں نے تو مسلم کی حدیث 4776 پیش کی تھی کہ ایک تابعی نے آ کے عبداللہ بن عمر بن عاص سے خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہا تھا کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کی حدیثیں سناتے ہیں، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے لوٹیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کرو اور حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو. ہم اللہ کی اطاعت کریں یا معاویہ کی اطاعت کریں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 انہوں نے پڑھی. ہمارے حسن بھائی کہتے ہیں شکر ہے اگلی آیت نہیں پڑھ دی. وہ 30 نمبر بھی تھی کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. 3 نمبر آیت انہیں 29 ہی پڑھی. تو عبداللہ بن عمر بن عاص جو رشتہ دار بھی تھے حضرت معاویہ کے، ان کے باپ درستے راس رہے عمر بن عاص، خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے کہا
کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے، اور جس میں اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو۔ تو جب یہ ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہم الزامات لگا رہے ہیں، یا یہ ایک تابعی الزامات لگا رہا ہے اور دوسرا صحابی اسے انڈورس کر رہا ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ یار آندہ کے بعد تو نے انجینئر کی ویڈیو نہیں دیکھنی۔ یہ تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے نہیں کہا، انہوں نے وہی بات کی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ حکمران کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ وہ بڑی لمبی حدیث ہے۔ ایک انصاری کو حضور علیہ السلام نے ایک وفد کے اوپر امیر بنا کے بھیجا، راستے میں اس کو غصہ آیا، اس نے لکڑیوں کا ایک بہت بڑا الاؤ جلوایا، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، اور کہا میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت جو ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت، اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہوا ہے، لہذا تم اس میں کودو۔ انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہوئے تھے، تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ دھکیل رہے، ہم اس میں چھلانگ نہیں لگائیں گے۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ واپسی پہ پیش ہوا، آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی اطاعت میں آگ میں چھلانگ لگا لیتے تو جا کے جہنم کی آگ میں نکلتے۔ تو یار اس انصاری صحابی کی بھی تقلید واجب نہیں تھی، بلکہ تقلید نہ کرنا واجب تھا۔ تو تھوڑے بابے کدھر؟ بابے تے شاہی کوئی نہیں، اے نواں جملہ ہے مارکیٹ سے، بابے تے شاہی کوئی نہیں جدو انصاری صحابی کے کہنے پہ آپ قرآن و سنت کے خلاف نہیں چل سکتے، اور حضور کہہ رہے ہیں تم نے جہنم میں جانا تھا اگر میرے اس صحابی کی اطاعت تم کرتے، کیونکہ وہ تمہیں غلط کام کی طرف بلا رہا تھا۔ تو اس کے اینڈ پہ حضور نے فرمایا اطاعت تو صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ تو یہ تو میرے بھائی بالکل واضح ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں؟ سیدنا علی کو روحانی طور پر پہلا خلیفہ کہتا ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ آپ کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ وہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی چاروں کو خلفائے راشدین مانتا ہے، اور کہتا ہے خلافت 30 سال تک ہے، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے، اور وہ گن کے بتاتا ہے ابو داؤد ترمذی سے کہ ابوبکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، اور علی کے 6 سال، جس میں 6 مہینے حسن ابن علی کے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے کہ بنو امیہ تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے، اور مولوی نے ترجمہ کیا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں ہے، عربی میں تھا علیہ السلام، اور مولوی کہتا ہے نہیں، بنو امیہ تو حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے، وہ تو قصاص عثمان مانتے تھے، تو اس میں تو واضح موجود ہے وہ خلیفہ بھی نہیں مانتے تھے۔ اور پھر جواب میں حضور کے آزاد کردہ غلام وہ کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ ہے جو نکلا ہے، حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی بادشاہت بدترین ہے روئے ارض کے اوپر، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر ہے کہ بدترین بادشاہ ہے، اور پہلا بادشاہ ان میں معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بھی ساتھ لکھے نا، یہ میں نے مولانا اسحاق کو کوٹ کیا تھا اس حوالے سے کہ اس اعتبار سے روحانی خلیفہ ہیں حضرت علی کہ خلفائے ثلاثہ ہر معاملے میں حضرت علی سے گائیڈ لائنز لیتے تھے۔ چیف جسٹس حضرت عمر کے دور میں کون؟ سیدنا علی۔ ہر معاملے میں وہ ان کو آگے رکھتے تھے اہل البیت ہونے کی وجہ سے۔ میں نے ان معنوں میں بات کی تھی کہ سنی شیعہ اپنا جھگڑا ختم کریں اور اس ٹاپک کے اوپر آ جائے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہو نا علی دا پہلا نمبر، تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے روحانی اعتبار سے نبی علیہ السلام کے وہ جانشین ہے، ہاں، لیکن پولیٹیکلی حضور کے خلیفہ صحابہ کے اجماع سے سیدنا ابو بکر ہے، اور اس پہ میری ویڈیو بھی آ چکی ہے کہ رسول اللہ کا خلیفہ کون ہے۔ ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں رسول اللہ کا اصل خلیفہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے پولیٹیکل خلفاء ہیں، روحانی خلفاء ہیں، کیونکہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو۔ اگر آج مجھے حضور کے خلیفہ تک پہنچنا ہے، میں کدھر جاؤں؟ سارے فوت ہو چکے ہیں۔ اگر فوت ہونے سے مسئلہ ختم ہونا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق 2 سال بعد فوت ہو گئے، تو اینڈ رزلٹ تو یہ نکلا کہ حضرت ابوبکر سے بھی میں اکتساب نہیں کر سکتا، حضرت عمر سے بھی نہیں کر سکتا، عثمان و علی سے بھی کسی صحابی سے نہیں کر سکتا۔ فوت تو سارے ہو چکے ہیں نبی علیہ السلام کی طرح، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے، لیکن قرآن فوت نہیں ہوا، قرآن قیامت تک ہے۔ یہ اصل خلیفہ، اور اس میں میری ویڈیو ریکارڈ موجود ہے۔ تو یہ اس کو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے پیش کیا۔ سیدہ عائشہ کو ظالم کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یار یہ جملہ لکھ کے آپ لوگوں کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں؟ میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں کہ بخاری میں حضرت عمار کا خطبہ ہے کہ لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، لیکن اللہ دیکھے گا تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی۔ یعنی انہوں نے تو اللہ سے جنگ قرار دے دیا،
حالانکہ وہ حضرت علی سے جنگ تھی. کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. حکمران وقت کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت ہے قرآن و سنت کے اندر. تو انہوں نے تو اللہ رسول سے جنگ قرار دے دیا, اور بخاری کی حدیث ہے عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہے. آؤ پھر یہ کہتے تھے نہیں ظالم لفظ, وہ بھائی اس میں الفاظ تھا کہ بدبخت کے لفظ تھے, میں نے تو بڑا لائٹر ترجمہ اس کا کیا ہے. اس کو تو چھوڑ دیں, وہ جو مسند احمد کی حدیث ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہوب کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے, جسے شیخ البانی شیخ زبیر لیجئی صاحب نے تو اپنی ویڈیو میں بھی صحیح کہا. اس کے کانٹیکسٹ میں نے مسند احمد کی حدیث بیان کی تھی, جب مولا علی سے رسول اللہ نے کہا نا ایک وقت آئے گا تیرا عائشہ سے جھگڑا ہوگا, تو انہوں نے کہا میں تو بڑا شقی ہوں, بڑا بدبخت ہوں اگر آپ کی بیوی سے لڑوں گا. تو میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا میں بڑا ظالم ہوں گا, یعنی ظلم عربی میں کہتے ہیں حق سے ہٹنے والا. بدبخت کی بجائے میں نے لائٹر ترجمہ کیا, لیکن حضور فرمایا لیکن بلکہ جب وہ ایسا کرے تم اسے گھر تک پہنچا دینا. مراد کیا کہ جب ظاہر دونوں لڑیں تو ایک ہی بندہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے, دوسرا تو مظلوم ہوتا ہے. تو لاکن نے کلیئر کر دیا کہ مخالف پارٹی ظلم پہ ہوگی, لیکن وہ بھی آج کی ڈیٹ میں چونکہ انہوں نے معافی مانگ لی, حضرت علی نے انہیں معاف بھی کر دیا, وہ معاملہ سیٹل ہو چکا. کوئی بھی کسی کو یہ یعنی جرت نہیں ہونی چاہیے. میں تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی توہین کرنے کو نبی الاسلام کی توہین شمار کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور عمار بن یاسر سے بڑھ کے کون شیان علی میں سے تھا جنہوں نے بخاری میں خطبہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے. کہتے ہیں نہیں لفظ دکھائیں, جی لفظ بھی میں نے آپ کے لیے ڈھونڈ لیا ہے, لفظ اس کے لیے ڈھونڈا ہے کہ جو آپ کو زیادہ برا لگے. جی سنن کبری البیہقی میں موجود ہے, عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ اہل شام کو معاویہ کی پارٹی کو کافر نہ کہو, اگرچہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا, بلکہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. کیا ہے؟ فاسق اور ظالم, کافر نہ کہو. جی تو سلف کا فہم یہ ہے, حضرت عمار بن یاسر کا فہم لے لو, ظالم لفظ بھی لے لو, جاؤ ٹنڈ تے کھیڈو. اس تو بڑا لفظ عمار بن یاسر نے بخاری میں کہا اللہ سے جنگ, ظالم لفظ بہت چھوٹا رہ گیا, اللہ سے جنگ بڑا لفظ. ٹھیک ہے کریں, چھیڑنے سے یہ میں آپ کو بتاؤں, میں پھر اور وہ باتیں بھی بتاؤں گا جو ابھی تک میں نے کئی باتیں کیمرے میں نہیں کی, وہ بھی کروں گا. صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والے کو مسلمان سمجھتا ہے. اچھا اچھا اچھا, اور پھر آگے تشریح کر دی روافظ کو مسلمان سمجھتا ہے. تو بھئی آپ لوگ پھر یہ جو 73 کے آئین میں آپ نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے, تو تمام لوگ نکلیں پھر جا کے دھرنا دیں اور شیعہ کو پھر کافر قرار دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کا منہ توڑ کے رکھ دیں گے. وہ لے آئیں گے چشتی رسول اللہ, اشرف علی تھانوی رسول اللہ. تے جاؤ گے نا جدوں تے برات نال کٹھی آئے گی, 3 میتاں اٹھن گیاں, جاندیاں ایک جائے گی نا, ایک دی واسطے ہو کہ تینوں دے جنازے اتھوں اٹھن گے, پیچھے پھر اسی رواں گے. ہاں جی اسی پھر پھراں گے گلیاں وچ. ہاں اسی لیے رسک نہیں لیتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ بڑا بھلا زمانہ تھا, قادیانی رگڑے میں آ گئے. آج کے دور میں مسئلہ اٹھتا نا تو صرف قادیانی نہ پھر رگڑے میں آتے, پھر چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے, اشرف تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے, مناظرے ایک دوسرے سے کرنے والے, یہ بھی آ جاتے گھیڑے میں. جاؤ بچہ بتاؤ, وہ پھر آپ لوگوں کا منہ توڑیں گے وہاں پہ جا کے. ہم یہ کہتے ہیں کسی کے غلط عقائد ہے آپ اس کی اصلاح کریں. باقی صحابہ کرام کی اگر کوئی تکفیر کرتا ہے چھوڑ دیں. ایک عام مسلمان کو بھی کافر کو کہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, کفر اس کی طرف لوٹ آتا ہے. لیکن یہ اس صورت میں جب وہ جینوئنلی اسے مسلمان سمجھ کے کہے. اگر وہ اپنی اجتہاد سے یا اسے جو رپورٹنگ ملی اس کی بنیاد پہ کسی کو بدری کو بھی کافر کہہ دینا تو اس پہ کفر نہیں لوٹتا, جس کی مثال بخاری مسلم دونوں میں ہے. ابن ابی بلتا نے جب نبی الاسلام کی جاسوسی کر کے مشرکین عرب کو بتا دیا کہ حضور مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں, نبی الاسلام نے مولا علی کو بھیجا اور کہا کہ فلاں عورت فلاں قافلے میں جا رہی ہے, اس کے پاس وہ خط ہے, وہ کافروں کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے. مولا علی وہاں پہ پہنچے, تلاشی لی, نہیں نکلا. مولا علی نے کہا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے, اور جس نے اسے بتایا ہے نہ وہ جھوٹا ہے. یعنی نہ نبی الاسلام جھوٹے ہیں نہ اللہ. یار مولا علی نے یہ تو نہیں کہا کہ منو بھی علم غیب ہے, تو منو پتا ہے تو کتنے چھپایا ہے. انہوں نے کہا میں تیرے کپڑے بھی اتروا لوں گا, بتا کہاں پہ ہے. ورنہ مولا علی سیدھا اس کے جوڑے پہ ہاتھ ڈلوا کے تو کر لیتے. اس زمانے علم غیب نہیں سی ہوندا سوائے پیغمبراں دے. مان جاؤ ہر گل جو تہاڈے بابے دے عقیدے غلط نکلن گے. تو سیدنا علی نے کہا جب تیرے کپڑے اترواؤں گا بتا. پھر اس نے خود ہی اپنا جوڑا کھول کے کہا کہ حضرت آپ کو تو علم غیب نہیں ہے. یہ دیکھیں
یہ کیوں، یہ میں جملے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کا دماغ کھولوں کہ جب حضرت علی کو علم غیب نہیں تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں بابے تے شاہی کوئی نہیں. اب وہ خط جب حضور کی بارگاہ میں آیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے، تو وہاں پھر حضرت عمر بیٹھے ہوں یا انجینئر صاحب بیٹھے ہوں، دونوں کا ریئیکشن ایک جہی ہوئے گا. میں بھی ذرا ایکسٹروورٹ ہوں نا. ان کا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹ دوں، اس نے آپ کے ساتھ غداری کی. یہ میں بریکٹ میں بول رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ غداری کی، وہ امپلائڈ ہے. اور نبی کے ساتھ غداری کیا ہوتا ہے؟ کفر. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، اللہ نے اصحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں. یعنی اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے ایسے کیا ہے. لیکن حضرت عمر نے انہیں منافق کہہ دیا تھا. منافق کافر سے بھی اگلی ڈگری ہے. کسی حدیث میں نہیں آتا حضور نے کہا کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا ہے لہذا تم پہ کفر لوٹا، تم نے ایک صحابی کی تکفیر کی، توبہ کرو. کیونکہ حضرت عمر نے جو فتویٰ لگایا تھا وہ جینون لگایا تھا، کیونکہ جوڈیشری میں سامنے ظاہری اعمال پہ فیصلہ ہوتا ہے، دل کا معاملہ اللہ کے سپرد. حضور کے زمانے میں دل میں فیصلہ ہوتا تھا، جو صحیح بخاری میں حضرت عمر کہتے ہیں جب تک حضور ہم میں موجود تھے وحی کی تائید سے ہم کسی کی زبان اور دل کے فرق کا اس کے اگینسٹ ہم کر لیتے تھے، لیکن اب جو کچھ ظاہر نظر آئے گا میں وہی فتویٰ لگاؤں گا. ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں نا، ان کے دل پہ فیصلہ ہوا نا، ورنہ جوڈیشری میں تو اس کا گلا اترنا چاہیے تھا نا. غدار کی سزا قتل ہے، لیکن حضور نے دل میں فیصلہ کیا اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ کہ یہ دل سے اندر سے مومن ہے. پھر سورہ ممتحنہ کی آیات کتنی سخت نازل ہوئی ابن ابی بلتا بدری صحابی کے بارے میں. ایک گستاخی نہیں ہوئی سر، اس زمانے گستاخیاں نہیں سن ہوندیاں، یہ آج کل ہی گستاخیاں نکل آندی ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اگر کسی نے اپنے دلائل کی بنیاد پہ کسی چیز کو پتا چلا تو یہ فتوی بازی بڑا مشکل کام ہے. اس لیے تکفیر سے اجتناب کریں. ان کو تو چھوڑ دے. حضرت علی کو منہ پہ کافر کہا نا خوارج نے، مجھے بتائیں کبھی حضرت علی نے کہا وہ خارجی کافر ہیں؟ نہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں پوچھا گیا یہ کافر نے کہا کافر تو نہیں، یہ تو کفر سے بھاگے ہیں اس گمان سے کہ میں کافر ہو گیا ہوں ان کی نظر میں. پوچھا گیا منافق ہیں؟ ان کا نہیں، قرآن تو کہتا ہے منافق تو اللہ کا بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. تو اگر کوئی کافر بھی نہ ہو منافق بھی نہ ہو تو قرآن کے روح سے تیسری کیٹیگری کون سی ہے؟ مسلمان کی. ڈھیلا مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ہوگا مسلمان. تین ہی کیٹیگریاں آئی ہیں سورہ البقرہ میں، کافر، منافق اور مسلمان یا مومن کہہ لیں. آپ فرمائیے ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم سے خروج کیا، ہمارے بھائی ہیں جو ہم پہ بگوڑے ہوئے ہیں. سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کرتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے پیچھے ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے، ان کے سلام کا بھی، لیکن اگر یہ ہمیں کہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم یہ بات ان کی نہیں مانیں گے. اس سے بھی بڑھ کے صحیح بخاری میں حضرت عثمان کو جب محصور کیا بلوائیوں نے، بلوا کرنے والے موب نے، تو صحابہ نے کہا ہمیں تو خطرہ ہے، یہ تو مسجد میں فتنے اور بدعتی امام کا قبضہ ہے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو ہم گناہگار ہوں گے، ہمارے امام تو آپ ہیں. تو حضرت عثمان نے کہا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو. نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی سے الگ رہو. حضرت عثمان نے اپنے مخالفین کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا کہا، تو اگر وہ ان کو کافر سمجھتے ہوتے تو یہ کہہ رہے ہوتے. وہ بلوائی تھے. ویسے آج کل لوگ حضرت عثمان کے مخالفین کے لیے خارجی کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، حضرت علی کی شان یہ بھی چھیننا چاہتے ہیں. خارجی کی ٹرم حضرت علی کے مخالفین کے لیے ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے خوارج جب نکلیں گے مخلوق کے بہترین لوگ ان سے قتال کریں گے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم مولا علی کے ساتھ مل کے ہم نے نہروان کے مقام پہ ان سے قتال کیا تھا. خارجی کی ٹرم حضرت عثمان کے زمانے میں نہیں تھی. حضرت عثمان کے زمانے میں بلوائی تھے، اور ان میں سے کئی اصحاب شجرہ بھی تھے جو حضرت عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرتے تھے. یہ پکڑ کے حضرت عثمان کے مخالفین کو خارجی کہتے ہیں. خارجی کی ٹرم ہی ان کے لیے استعمال نہیں ہوئی، بلوائی ہے. خارجی حضرت علی کے مخالفین ہیں، وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں حضرت عثمان کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں کیونکہ خود خارجی ہیں نا. اس لیے حضرت عثمان کے پیچھے بنو امیہ کو آپ نہیں چھپا سکتے. یہ دو بندے جو ہیں نا حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز، ان کے پیچھے بنو امیہ کے کرتوت نہیں چھپ سکتے. یہ دو اسی طریقے سے ہیں جس طرح آل فرعون میں موسیٰ. ہاں ان کی مثالیں آپ نہ دیا کریں، ان کی تو شان ہی نرالی ہے. تو یہ تکفیر والا مسئلہ بھی آپ سمجھیں.
روافظ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کو تو میں بیشتر ان کے معاملات میں حمایت کرتا ہے. میں ساروں کی حمایت کرتا ہوں، میں تو بریلویوں کی حمایت کرتا ہوں، میں دیوبندیوں کی حمایت کرتا ہوں، میں اہل حدیث کی سب سے زیادہ حمایت تو میں اہل حدیث کی کرتا ہوں، اور الحمدللہ سب سے زیادہ وہ میرے خلاف ہیں. نیچرل ہے، یہ قرآن میں بھی آیا ہے. مجھے بتائیں مسلمان یہودیوں کے زیادہ قریب تھے یا بت پرست مشرکین یہودیوں کے زیادہ قریب تھے؟ مسلمان. لیکن یہودی کہتے تھے مسلمانوں سے تو مشرک بہتر ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی چودراہٹ مسلمانوں کی وجہ سے اسٹیک پہ لگی تھی. ان کو نہیں نظر آیا کہ مسلمان تو موسیٰ کو پیغمبر مان رہے ہیں اور مشرکین عرب تو آسمانی پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن ان کو پتا تھا کہ مشرکین عرب سے یہودیوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن مسلمانوں سے یہودیت کو فرق پڑے گا. اہل حدیثوں کو بھی پتا چلا ہے کہ بریلویوں سے، شیعہ سے، اہل حدیث کو کوئی فرق نہیں پڑنا دیوبندیوں سے. لیکن انجینئر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس سے ہمارا فرقہ، وہ میں نے پہلے کو بتایا 2 فرقے مک گئے ہیں. ہاں ختم. یہ میری آپ پروفیسی یاد رکھیے گا علی وجہ بصیرت، کہ جب سے ہماری یہ دعوت لانچ ہوئی ہے کوئی بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں ہوا اس کے بعد. اب جتنے یہ نسلی ہیں، جتنے عرصہ یہ نسل چلے گی، کیونکہ اب جو کوئی بریلوی دیوبندی تحقیق شروع کرتا ہے وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہاں تو یزید کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، حسین کو باغی کہتے ہیں، علی کو نیچے کرتے ہیں، بنو امیہ کو اوپر کرتے ہیں. تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے بریلویت اور دیوبندیت چھوڑی ہے بخاری مسلم کی وجہ سے، تو بخاری مسلم میں جو بنو امیہ کے خلاف باتیں ہیں میں وہ کیوں نہ مانوں، خالی رفع دین کیوں شروع کروں. اس لیے سب سے زیادہ اہل حدیث کے، یہ میں آپ کو ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں اہل حدیث 99 مسائل اہل حدیث کے آپ والے ہیں، پھر یہ مخالف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ افیکٹو وہ ہیں، ان کے فرقے میں اب اضافہ نہیں ہوگا. بریلوی دیوبندی تو اتنے ہیں کہ ان کی مائیں روزانہ اتنے بریلوی دیوبندی اور پیدا کر دیتی ہیں جتنے ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں. لیکن اہل حدیث تو بیچارے تھوڑے نو روڑا. اور دوسرا فرقہ شیعہ دا. شیعہ میں اب جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، وہ متنفر تھا ان کی بدعات سے، ان کے ماتموں سے، ان کے جھولوں سے، اور ان کے صحابہ کرام کے بارے میں روڈ لینگویج یوز کرنے سے. ہاں بنو امیہ والا مقدمہ ان کا جینون تھا، وہ ہم نے مان لیا، اس لیے لوگ، اللہ کا شکر ہے. تو ہم ہر ایک کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انسانی شکل میں آ کر شیطان نے وظیفہ دیا تھا آیت الکرسی کا کہ صبح تک فرشتہ تیری حفاظت کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دنوں سے جو تیرا مہمان انسانی شکل میں ہے جھوٹا لیکن بات سچی کی ہے. تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اپنے کئی معاملات میں جھوٹے ہیں، اپنے عقائد کی خرابیوں کے باوجود کئی باتوں میں یہ درست بھی ہیں. ان کو میں درست کہتا ہوں، جہاں پہ وہ غلط ہے میں ان کو غلط کہتا ہوں. تو میں اللہ کا شکر سب کی حمایت کرتا ہوں سچائی میں. محدثین پر احادیث چھپانے کا الزام لگاتا ہے. الزام کہاں سے لگا رہا ہوں میں نے تو آپ کو پریکٹیکلی ثبوت دے دیا ہے، اور اس کے بعد ان کی میں نے کوئی توہین نہیں کی ہے. ظاہر ہے کہ جب حکومت ہو بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس تو اعلان حق بلند کرنا تو مشکل ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو ثبوت دیا کہ امام ابو داؤد صحیح حدیث ہے 4131 ابو داؤد میں، مقدام بن مادی کرب کو جب امیر شام نے کہا کہ حسن فوت ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ وہ لکھتے ہیں ایک مرد نے کہا کہ تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو. تو مقدام کو پھر غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ حسن کی موت کو مصیبت سمجھوں. نبی علیہ السلام تو ایک طرف حضرت حسن کو اپنے اس پہ بٹھاتے تھے زانوں کے اوپر، کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے، تو میں اس کے مرنے کو مصیبت نہ سمجھوں. تو ابو داؤد نے لکھا قال رجل، لیکن امام احمد نے لکھا قال معاویہ. یہ معاویہ نے کہا تھا کہ حسن کا مرنا کون سی مصیبت ہو گیا. تو پھر میں نے کہا کہ امام ابو داؤد نے صرف یہ یہاں پہ نہیں کیا، بلکہ ابو داؤد میں حدیث ہے جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو حضرت علی پہ سب و شتم کروایا. وہ فلاں فلاں انہوں نے لکھا، تو میں نے بتایا کہ امام ابو داؤد نے لکھا ہے، لیکن سنن نسائی الکبریٰ میں امام نسائی نے لکھا ہے جب حضرت معاویہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کوفے آئے تو انہوں نے خطبہ مقرر کی حضرت علی پہ سب و شتم کے لیے. تو میں نے یہ آپ کو پریکٹیکلی ثابت کیا ہے، الزام نہیں لگایا. الزام تو ہوتا ہے جو جھوٹا ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ پریکٹیکلی ایسا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد کسی کی توہین ہم نے نہیں کی ہے. ہمارے لیے تو یہ کافی ہے کہ انہوں نے فلاں کے ساتھ بھی روایتیں لکھ دی ہیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. امام بخاری نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں لکھا، چلے سن لیں.
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام جب کوفے میں شفٹ ہوئے تو وہ اپنے چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں کو دینی مسائل سکھایا کرتے تھے. زور کی نماز پڑھی اور پھر عصر تک وہ مسائل سکھاتے رہے. شیعہ سے بھی میں کہتا ہوں کہ زور اثر جمع کرنا جائز ہے, الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے. اور یہ شیعہ کے خود اپنے جواد نقوی صاحب کا بھی کلپ آیا تو یہ ان کے لیے بھی پھکی ہے, اس میں حضرت علی نے زور اثر الگ الگ وقت میں پڑھی ہے. تو عصر تک وہ مسائل سکھاتے رہے. پھر لوگوں کو انہوں نے وضو کر کے بتایا. وضو کیا, اس میں الفاظ ہیں کہ چہرہ دھویا, پھر دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے. آگے آ کے راوی کے الفاظ ہیں کہ پھر راوی نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا. کیا ذکر کیا کہ سر اور پاؤں دھوئے یا مسح کیا؟ کوئی نہیں. یہاں بریکٹ لگا, یعنی یہاں پہ وہ فل سٹاپ لگا کے بات بیچ میں ایمبیگوس ہوگی. آگے پھر چلتی ہے حدیث. پھر حضرت علی نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا اہل کوفہ میں معیوب تم لوگ سمجھتے ہو نا کھڑے ہو کے پانی پینے کو, میں نے نبی علیہ السلام کو اسی طریقے سے وضو کے بعد کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے, لہذا کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے. اسی حدیث کی بنیاد پہ ہم مسلم کی اس حدیث کو منسوخ سمجھتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیے وہ کیا کر دے. وہ حدیث منسوخ ہے, بعد میں حضور نے اجازت دی اور یہ بہت بڑی امت کے لیے ایک سہولت ہے. عمومی عمل بیٹھ کے ہی پانی ہے, لیکن کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے. اور اس میں یہ بھی قید نہیں کہ وضو کا بچا ہوا ہو یا نہ ہو. وضو کا بچا ہوا کوئی زمزم تو نہیں بن جاتا, وہ بھی پانی ہے. حضرت علی نے مطلقاً ذکر کیا. اب یہ اتنی لمبی حدیث میں وضو کا جب طریقہ آیا نا, وہاں پہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت علی نے چہرہ دھویا, دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے. اس کے بعد آتا ہے پھر سر اور پاؤں کا ذکر کیا. راوی نے کیا ذکر کیا؟ دھوئے کے مسا کیا. یہی تو رولا بنے ہیں سنی یہ مسئلہ یہ حل ہو جائے کہ مولا علی نے وضو کیڑا کیتا سی. وہ مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر سیم 100% یہی سند ہے جو امام بخاری کی ہے, بلکہ اس سے بھی اعلی سند ہے. امام بخاری اور حضرت علی کے درمیان جتنے واسطے ہیں نا, ان میں سے ایک واسطہ کم ہے, باقی 100% ڈیٹو کاپی ہے اس سند کی. وہی 100% سند ہے, ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے. وہاں پہ موجود ہے کہ حضرت علی نے چہرہ دھویا, دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے, پھر سر کا مسح کیا اور پھر پاؤں کا مسح کیا. چہرہ دھویا, دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے, پھر سر کا مسح کیا اور پھر پاؤں کا مسح کیا. جبکہ صحیح بخاری میں کیا ہے کہ چہرہ دھویا, دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے, پھر راوی نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا. کیا ذکر کیا نہیں لکھا ہوا. تو ایک جگہ کہیں حدیث چھپتی ہے, دوسری جگہ آ جاتی ہے. یہ چھپانے کا الزام نہیں ہے, ریالٹی ہے. اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو گیا, یہ ذہن میں رکھیے گا. پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہوں, کیا معاملات ایسے ہوں, اس لیے آپ چیزوں کو سمجھا کریں. تو میں یہ کوئی الزامات نہیں لگاتا, میں پریکٹیکلی بتاتا ہوں. اور اس کے بعد یار اگر میں ان لوگوں کو نعوذ باللہ سے نفرت کروں تو میں ان کی کتابیں یہاں پہ رکھوں یار. ہم سے پہلے تو بخاری مسلم کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا. مولوی بھی خالی آپ پہ روب ڈالتے تھے ہر حدیث کے آگے بخاری شریف, نہ انہوں نے کبھی بخاری سے کوئی نمبر بتایا. ٹھیک ہے جی, ہمارے جا کے کوالٹی اسکول میں پڑھایا جاتا تھا کہ بخاری کوئی ہوتی ہے. میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہلی دفعہ بخاری دیکھی تھی,